اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا انسانوں اور جنوں میں ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم ہو۔ اگر ہم نے انبیاء اور رسول کی طرح کسی اور کو بھی معصوم مانا تو یہ انبیاء اور رسول پر ایمان میں ایک نقص شمار کیا جائے گا۔ کما حقہ من وعن، اس وحی کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی نقص نہیں کیا۔ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہے یا ہو سکتا ہے، یا کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیگر انبیاء اور رسول سے افضل ہے، تو وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی، جنات کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو مقصد حیات اور عبادت بتانے، سکھانے اور سجھانے کے لیے دو سلسلے شروع کیے۔ ایک آسمانوں سے وحی کا سلسلہ، اور دوسرا یہ کہ یہ وحی زمین پر جن لوگوں پر نازل کی گئی وہ اس زمین کے سب سے بہترین، سب سے برگزیدہ، سب سے مقدس ہستیاں تھیں، جن کو ہم انبیاء و رسول کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 213، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے جو کہ خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ انبیاء اور رسول پر ایمان کی بنیادوں میں اور ان کے بنیادی اجزاء میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مقرر کیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان پر وحی نازل کرنے کے لیے جن کو بھی منتخب کیا، وہ تمام کے تمام اللہ کے چنیدہ تھے، مقدس تھے، پاکیزہ تھے اور معصوم تھے، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا انسانوں اور جنوں میں ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم ہو۔ اگر ہم نے انبیاء اور رسول کی طرح کسی اور کو بھی معصوم مانا تو یہ انبیاء اور رسول پر ایمان میں ایک نقص شمار کیا جائے گا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول تمام کے تمام کو مردوں میں رکھا۔ کسی بھی خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا کسی بھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی یا رسول نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 7 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف اور صرف مردوں کی طرف ہی وحی کی۔ اور اسی طرح ان انبیاء اور رسول پر ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان میں کچھ انبیاء ایسے تھے جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اور وہ ان تمام انبیاء میں سب سے بڑھ کر افضل اور اولا تھے۔ وہ 5 سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ اور ان میں بھی سب سے افضل، ان 5 میں سب سے افضل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ اور پھر ان تمام میں سب سے افضل امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ انبیاء اور رسول پر ایمان کے سلسلے میں ایک ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہوگا کہ انبیاء اور رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وحی عطا کی، وہ کتاب کی شکل میں ہو یا ان کی حدیث کی شکل میں، انہوں نے کما حقہ من وعن، اس وحی کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی نقص نہیں کیا۔ اور ان انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اس پیغام کو پہنچانے میں جو تکالیف آئیں وہ مردانہ وار برداشت کی اور اپنے اس مشن سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کے سلسلے میں ایک بہت بڑی چیز ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے آسمانوں سے وحی کا اختتام کیا قرآن کریم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو غیر مطلوب یا حدیث کی صورت میں ہے اس پر، اسی طرح انبیاء اور رسول کا اختتام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کیا۔ اب ان کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں، اور ان پر نازل شدہ وحی کے بعد
کوئی وحی، کوئی قرآن اور کوئی حدیث نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اس ایک محل کی دی کہ جس کو مکمل کر دیا گیا ماں سوائے ایک اینٹ کے، اور پھر جب وہ اینٹ بھی لگ گئی تو وہ محل مکمل ہو گیا۔ آپ نے نبوت و رسالت کے محل کو تشبیہ دی اسی طرح سے کہ انبیاء اور رسول آتے رہے اور وہ محل مکمل ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور اس کے بعد وہ محل کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہے یا ہو سکتا ہے، یا کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیگر انبیاء اور رسول سے افضل ہے، تو وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے سلسلے میں جو خصوصی بات شامل ہے، ایک ختم نبوت، اور دوسری یہ کہ آپ علیہ السلام پر ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ سے محبت، والدین، اولاد، پوری کائنات، مال و دولت، اور یہاں تک کہ انسان کے اپنے جسم اور جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جب تک یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی، بندے کا ایمان اللہ کے ہاں شمار نہیں کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد، تمام لوگوں سے، اور ایک روایت کے مطابق اس کی جان سے بھی بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام سے یہ جان سے بڑھ کر محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ، سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے احوال، آپ کی نبوت کے احوال، اور آپ کی پسند اور ناپسند، آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ، آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، ان تمام کا علم حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگیوں میں مشعل راہ بنائیں، اور آپ کی ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور ان کے مطابق پوری زندگی گزاریں۔ یہ آپ پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اور آپ پر غیر مشروط اطاعت آپ علیہ السلام کی وہ واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء میں آیت نمبر 80 میں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء پر ایمان کا ایک لازمی جز یہ ہے کہ ان تمام انبیاء اور رسل کی توقیر، احترام اور تعظیم کی جائے گی۔ جس شخص نے ان انبیاء اور رسل میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی گستاخی اور نازیبا کلمات یا لب و لہجہ استعمال کیا تو وہ سب سے پہلے تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی سزا بھی اسلام میں انتہائی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، ان کے پر ایمان لانے کے سلسلے میں ہم کبھی بھی کسی بھی طرح کی تفریق سے کام نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو رسولوں پر یہ ایمان اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی احترام پر ہمارا سب کچھ قربان، ہمارا مال و جان قربان، ہمارے اہل و عیال قربان، اور ہمارا جسم و جان سب آپ علیہ السلام کی ناموس اور عزت پر قربان، اور ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔